بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال خیر کی اقسام۔ اب ترک شر کے اقسام ختم ہو چکے اور اب ہم ایصال خیر کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان اخلاق کی جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان میں سے عفو ہے، یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔ اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے، سزا دلائی جائے، قید کرایا جائے، جرمانہ کرایا جائے یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، بس اس کو بخش دینا اگر بخشش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ العمران جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ الشورى، یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خواہنخواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا۔ بس مجرم کے حق میں اور نیز عامہ خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقع بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو، بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے، آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں۔ بس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔ افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں، ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور بسا اوقات اس عادت کے افراد سے دیوسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، اور ایسے قابل شرم حلم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں، بلکہ نیک چلنی پر داغ لگاتے ہیں۔ اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ کر اٹھتے ہیں۔ انہی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن شریف میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگا دی گئی ہے اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ یاد رہے کہ مجرد عفو کے خلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ایک طبعی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچہ کو جس کے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے، خواہ شرارت سے ہی لگے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کے پاس محبت سے جاتا ہے، اور اگر ایسے شخص نے اس کا قتل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے۔ بس ایسا کسی طرح خلق میں داخل نہیں ہوگا۔ خلق میں اس صورت میں داخل ہوگا جب ہم اس کو محل اور موقع پر استعمال کریں گے، ورنہ صرف ایک طبعی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی اور طبعی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت بے محل ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پایوں میں گائے بھی بے شر ہے اور بکری بھی دل کی قریب ہے، مگر ہم ان کو اسی سبب سے ان خلقوں سے متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقع کی عقل نہیں دی گئی۔ خدا کی حکیم اور خدا کی سچی اور کامل کتاب نے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے۔ دوسرا خلق اخلاق ایصال خیر میں سے عدل ہے، اور تیسرا احسان، اور چوتھا اعزاء ذی القربیٰ، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو، اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محل ہو تو وہاں احسان کرو، اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں طبعی ہمدردی سے نیکی کرو، اور اس سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال سے آگے گزر جاؤ، یا احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے، یعنی یہ کہ تم بے محل احسان کرو یا بر محل احسان کرنے سے دریغ کرو، یا یہ کہ تم محل پر اعطاء ذی القربیٰ کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں اصال خیر کے 3 درجوں کا بیان ہے۔ اول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے، یہ تو کم درجہ ہے، اور ادنا درجہ کا بھلا مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنی نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے، اور وہ یہ کہ ابتداً آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کو فائدہ پہنچانا، اور یہ خلق اوسط درجہ کا ہے۔ اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں، اور احسان میں یہ ایک مخفی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریہ یا دعا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ممنون منت اس کا مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے۔ بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق الطاقت بوجھ ڈال دیتا ہے، اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے، جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ متنبہ کرنے کے لیے فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یعنی اے احسان کرنے والوں اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو، یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے، بس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے۔ غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصہ میں آ کر اپنا احسان بھی یاد دلاتا ہے، اس وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا۔ تیسرا درجہ احسان خیر کا خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو، بلکہ ایک ایسی ہمدردی کے جوش سے نیکی صادر ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ وہ آخری درجہ احسان خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام احسان خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے، اور آیت موصوفہ میں صاف فرما دیا ہے کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مشتمل نہیں ہوں گی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی، بجائے عدل فحشا بن جائے گا، یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے، اور ایسی ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی، یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کانشنس انکار کرتا ہے، اور بجائے اعطاء ذی القربیٰ کے باغی بن جائے گا، یعنی وہ بے محل ہمدردی کا جوش ایک بری صورت پیدا کرے گا۔ اصل میں بغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے، اور حق کے واجب میں کمی رکھنے کو بغی کہتے ہیں، اور یا حق کے واجب سے افزونی کرنا بھی بغی ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی، اس لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ اس جگہ یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی القربیٰ کے خلق کو خلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ انسان میں یہ سب طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں، مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے، اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک طبعی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو۔ اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں، اور سب کو کوالف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ولا یذمموا الخبیث منہ۔ اسی طرح آگے سورہ البقرہ کی کچھ آیات کا ذکر ہے۔ سورہ زہر، سورہ دہر
البقرہ، الفرقان، الرعد، الذریات، العمران، الرعد، التوبہ اور العمران کی کچھ آیتیں ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نساء کی کچھ آیتیں ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ جو تمہاری پاک کمائی ہے، یعنی جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کا روپیہ کی آمیزش نہیں، اور یہ قصد تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو، یعنی اپنے ممنون منت کو بھی یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے یہ دیا تھا، اور نہ اس کو دکھ دو، کیونکہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہوگا۔ اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو۔ خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں، ان کو وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کافور کی ہوگی، یعنی دنیا کی سوزشیں اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں ان کے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں، ان کو وہ جام پلایا جائے گا جن کی ملونی کافور کی ہوگی، یعنی دنیا کی سوزشیں اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں ان کے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ کافور کفر سے مشتق ہے، اور کفر لغت عرب میں دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کے ناجائز جذبات دبائے جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو جائیں گے، اور معرفت کی خنکی ان کو پہنچے گی۔ پھر فرماتا ہے کہ لوگ قیامت کو اس چشمہ کا پانی پئیں گے جس کو وہ آج اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس چشمہ کا پانی پئیں گے جس کو وہ اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں۔ اس جگہ بہشت کی فلسفی کا ایک گہرا راز بتلایا ہے، جس کو سمجھنا وہ سمجھ لے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، اور اس کے منہ کے لیے یہ خدمت ہے۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اصال خیر کی تیسری قسم جو ہمدردی کے جوش سے ہے، وہ طریق بجا لاتے ہیں۔ سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، اور نیز اس مال میں سے یتیموں کے تحفظ اور ان کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں، اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرض داروں کو سبق دوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں، اور اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں، نہ تنگ دلی کی عادت رکھتے ہیں، اور میانہ روش سے چلتے ہیں۔ پیوند کرنے کی جگہ پر پیوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سوالیوں اور بے زبانوں کا حق بھی ہے۔ بے زبانوں سے مراد کتے، بلیاں، چڑیاں، بیل، گدھے، بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں۔ وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دل تنگ نہیں ہو جاتے، بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لیے کہ تا ریاکاری سے بچیں، اور ظاہر اس لیے کہ تا دوسروں کو ترغیب دیں۔ خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے، اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا جائے۔ ہاں، جو خیرات کے مال کا تاخد کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں، ان کو خیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے، اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرض داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی، اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں، مال خرچ ہوگا۔ تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ بنونوں کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے۔ غریبوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کو دو، مسافروں کی خدمت کرو، اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ، یعنی بیاہوں شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے،
سے اپنے تئیں بچاؤ، تم ماں باپ سے نیکی کرو اور قریبیوں اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسایوں سے جو تمہارا قریبی ہے اور ہمسایہ سے جو بیگانہ ہے، اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں، کیونکہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں۔ وہ لاپرواہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جزاک اللہ۔